پہاڑوں کے اس پار ایک بستی تھی جہاں ہر صبح ہوا میں گلاب کی خوشبو کھل جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ خوشبو کسی عام گلاب کی نہیں بلکہ ایک پری کی سانسوں سے جنم لیتی ہے۔ اس پری کا نام گلناز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب دنیا نئی نئی بنی تھی تب خدا نے پھولوں میں رنگ بھرتے وقت ایک نازک روح کو بھی زمین پر اتارا، گلناز، جو گلابوں میں سانس لیتی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ ہر صبح ہر گلاب میں زندگی کی سانس پھونکے تاکہ دنیا میں محبت اور خوشبو باقی رہے۔ مگر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اگر کوئی گلاب کو رون دے تو گلناز کی ایک سانس کم ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا مرنے لگتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، بستی میں لوگ مشینوں، شور اور خود غرضی کے عادی ہو گئے۔ وہ گلابوں کو دیکھنے کے بجائے ان پر چلنے لگے، کبھی کسی کی بے دھیانی میں، کبھی کسی کے غصے میں، اور ہر بار جب کوئی گلاب بچلا جاتا گلناز کی سانس کمزور ہو جاتی۔ اس کا چہرہ جو پہلے سورج کی کرنوں جیسا چمکتا تھا اب مدھم ہونے لگا۔ اس کے بال جو ہوا کے ساتھ رقص کرتے تھے اب تھکے ہوئے لگتے تھے۔ ایک رات جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا، گلناز نے خدا سے فریاد کی، میرے گلاب مر رہے ہیں، میرے لوگ اندھے ہو گئے ہیں، کیا میں بھی ان کے ساتھ مر جاؤں گی؟ خدا نے آسمان سے کہا، اے گلناز، محبت کو کبھی مرنے نہ دینا، لیکن اگر لوگ تجھے بھول جائیں تو خود کو ان کے خوابوں میں چھپا لینا، تاکہ جب وہ سوئیں تو انہیں یاد آ جائے کہ کبھی گلاب کی سانسوں میں ایک پری بسا کرتی تھی۔ اگلی صبح بستی کے لوگ حیران رہ گئے۔ گلاب تو کھلے تھے مگر ان میں خوشبو نہیں تھی۔ بچوں نے ماؤں سے پوچھا، امی، گلاب میں خوشبو کہاں گئی؟ مگر کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ دراصل گلناز نے اپنی سانسیں واپس لے لی تھی۔ وہ اب انسانوں کے خوابوں میں بسیرا کرنے لگی تھی۔ جب کوئی سچے دل سے کسی کو یاد کرتا یا کسی کے لیے آنسو بہاتا تب گلناز اپنے گلاب کی سانس کے ساتھ اس کے خواب میں آتی۔ وہ کہتی، دیکھو محبت ابھی زندہ ہے، بس تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہر نرمی، ہر خوشبو، ہر لمس ایک دعا ہے۔ لیکن بستی کے زیادہ تر لوگ اب خواب بھی مشینوں کے شور میں بھول گئے تھے۔ ایک دن بستی کے ایک چھوٹے بچے علی نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باغ میں ایک گلاب سوکھا نہیں بلکہ رو رہا ہے۔ اس کے پتے نم تھے جیسے کسی نے آنسو بہائے ہو۔ علی نے نرمی سے گلاب کو چھوا تو اس کے ہاتھ میں ہلکی سی گرمی محسوس ہوئی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ اس رات علی نے خواب میں گلناز کو دیکھا۔ وہ بہت کمزور تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی۔ اس نے علی سے کہا، تم نے مجھے محسوس کیا، اس لیے میں ابھی زندہ ہوں۔ بتاؤ اپنے لوگوں سے، گلاب صرف پھول نہیں، سانسیں ہیں، انہیں مت روندنا ورنہ تم محبت کو مار دو گے۔ علی جاگ کر رونے لگا۔ اگلی صبح اس نے پورے گاؤں میں اعلان کیا، گلابوں میں پری رہتی ہے، انہیں مت روندنا۔ لوگ ہنسنے لگے مگر گلاب کے پتے پر وہ سانس کی ہلکی حرارت دکھائی، کچھ دل بدلنے لگے۔ وقت کے ساتھ بستی میں گلاب دوبارہ خوشبو دینے لگے۔ ہر شخص صبح گلاب کو چھو کر دن شروع کرتا جیسے کوئی دعا مانگ رہا ہو۔ بچے اپنے باغوں میں کھیلتے مگر گلابوں کے بیچ راستہ بناتے۔ گلناز کی سانسیں واپس آنے لگی، اس کی روشنی پھر سے چمکنے لگی، مگر اس نے کبھی وہ دن نہیں بھولے جب انسانوں نے محبت کو رون ڈالا تھا۔ اس لیے اس نے خود کو آسمان کے ایک ستارے میں چھپا لیا۔ جب رات گہری ہوتی، مواز بو بوتا، ستارہ چمکتا اور اس کے ساتھ گلابوں کی خوشبو پھر سے بستی میں پھیل جاتی۔ لوگ کہتے، گلناز مسکرا رہی ہے، اور یوں گلاب کی سانسوں والی پری نے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ محبت کو روننے والا کبھی خوشبو کو نہیں پا سکتا، کیونکہ ہر خوشبو دراصل کسی دل کی سانس ہوتی ہے، نازک، مقدس اور ابدی۔